हैं। देखिए, حتیٰ کہ وہ تمام رائٹرز بھی آج کے دور کے اورینٹلسٹ بھی کہ جو علامہ اقبال پر کام کرتے ہیں، مغرب کی دنیا آج کل کے ویسٹرن سویلائزیشن ان کو سائیڈ لائن کر دیتی ہے۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں ڈاکٹر این میری شمیل کی، ایک جرمن، تقریباً 80-85 سال کی عمر میں، ابھی انتقال ہوا ہے چند سال پہلے ان کا، جو ہر سال اس سے پہلے پاکستان آتی تھی اور ان کے پاکستان آنے کا وقت مقرر تھا اور اس کو شمیل سیزن کہا جاتا تھا پیار سے۔ اور شمیل جب بھی آتی تھی اور ہماری بہت قریبی محبت کرنے والی دوست تھی ماشاءاللہ، ہمارے پاس ان کے ساتھ محفلیں ہوتی تھیں ہماری، اور علامہ اقبال پہ، رومی پہ، روحانیت پہ، مسلمانوں کے مستقبل پہ اور اسلامک مسٹسزم اور فلسفی پہ جو ان سے گفتگو اور بات چیت ہوا کرتی تھی، ان سے بڑا اورینٹلسٹ دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا اس دور میں۔ لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد کئی برس ہو گئے ہیں، این میری شمیل کا کوئی ذکر نہ ہم پاکستان میں سنتے ہیں، نہ ہم یورپ اور امریکہ میں سنتے ہیں۔ ان کے نام و نشان کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی کتابوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا۔ اقبال کے مقابلے میں جو دوسرے شعراء کو جو اقبال کے ٹکر پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ہم تمام صد احترام کے ساتھ، فیض کی شاعری بہت کمال کی ہے، لیکن انقلابی شاعری ہے، لیکن فیض اور اقبال کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ فیض کے زیادہ تر آئیڈیا اور آئیڈیالوجی اشتراکیت یا مارکسسٹ نظام کی طرف سے آئی تھی۔ وہ انقلابی ضرور تھے، لیکن ان کے انقلاب کا بیسس سیکولر تھا، ان کے انقلاب کا بیسس دین اور قرآن اور سنت اور شریعت پہ نہیں تھا۔ علامہ اقبال کی سوچ اور فکر نہ صرف انقلابی ہے، دیکھیے جو کوئی سوچ جس کی بنیاد قرآن اور سنت پہ نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی انقلابی کیوں نہ ہو، وہ انارکسٹ ہوگی کہ آج کے نظام کو تباہ کر دو، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل وہ جس نظام سے اس کو ریپلیس کریں گے وہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا۔ یہی ہوا کہ مارکسزم اور کمیونزم نے کمیونزم بنا تو لیا، لیکن 70-80 سال کے بعد اس کی دھجیاں اڑ گئیں۔ لیکن اسلام واضح طور پر، اقبال خود اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ مغرب کے نظام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کل آنے والے وقت میں ان کے سامنے جو نظام اور آئیڈیالوجی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوگی وہ اسلام ہے۔ اور اقبال نے اپنی تمام آئیڈیالوجی کی بنیاد قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر رکھی ہے۔ اس وجہ سے اقبال کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اقبال کو کسی جگہ پروموٹ نہیں، ان کی صرف وہ نظمیں کہ جو ہارملیس پوئمز ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس قسم کی نظمیں، یا پہاڑ اور گلیری اور جگنو اور بلبل، اس قسم کی شاعری تو پڑھائی جاتی ہے بچوں کو۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ان کی وہ شاعری، ان کے وہ میسیجز، ان کی وہ کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یا ان کی وہ فلسفی جو دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے کمیونسٹ سسٹم اور کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف، جو مسلمانوں کو حوصلہ اور امید دیتی ہے، ان کو شاہین بناتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرتی ہے، ان کو خودی اور خودداری اور ڈگنیٹی اور آنر اور عزت اور وقار کا سبق دیتی ہے، اس پوری شاعری کو ایسے غائب کر دیا ہے کہ جیسے وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ علامہ اقبال اگر کسی مسلمان قوم نے یا پاکستان کی بحیثیت ایک ملک کے، ہم نے اگر اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، عزت و خودداری اور غیرت کا کوئی سبق سیکھنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے ہمارے لیے کہ علامہ اقبال کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے، یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف کیوں نہ رجوع کریں۔ دیکھیے، اقبال سے بڑا چیلنج اقبال نے جو دیا ہے اپنی شاعری میں، پوری طرح وہ اپنی تمام شاعری میں اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی شاعری میں، اپنے اس مشن میں، اپنے اس دیوان میں ریپرزینٹ کیا ہے، وہ قرآن اور سنت کی اصل روح ہے، اصل وزڈم ہے، اصل ویژن ہے، اصل ایسنس ہے۔ وہ روح ہے کہ جو مسلمان عام زبان میں، اردو میں اور فارسی میں سمجھ سکتے ہیں، جو ایسنس ہے دین کا، عزت، خودداری، غیرت، شرافت، کردار، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، وہ تمام کیریکٹر اور ایٹریبیوٹس جو مومن کے ہونے چاہیے۔ محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم، و رزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن، وہ تمام یہ ٹرانسلیشنز ہیں قرآن کی آیتوں کی، رحماء بینہم و شداء الکفار، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشنز ہے تمام اقبال کا کلام۔ تو چاہے قرآن پڑھیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض لیجئے، یا علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیے جو خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا فیض قرآن و سنت سے لیا ہے، پاکستان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اقبال سے فیض لیں۔ بالکل زید صاحب، ہم یہیں سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ویورز فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اقبال کے حوالے سے، کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔